بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 9. پیچھے سبق میں آپ کو میں نے کچھ بتایا تھا اس میں، اور کچھ چیزیں باقی تھی، میں نے کہا کہ آئندہ سبق میں بتائیں گے. کچھ میں نے آپ کو ہجوں کے حوالے سے باتیں بتائی تھی. کچھ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ وقف کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، حرکات جتنے آتے ہیں اس پر کس طرح وقف کریں گے. وقف کی 5 قسمیں میں نے بتائی تھی. وقف بالسکون بتایا تھا، وقف بالاسکان بتایا تھا، وقف بالابدال بتایا تھا، وقف بالروم بتایا تھا، اور وقف بالاشمام بتایا تھا. سب سے پہلے وقف بالسکون. وقف بالسکون اس کو کہتے ہیں کہ جس کلمے پر ہم وقف کریں وہ کلمہ پہلے سے ساکن ہو، پہلے سے کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، وقف بالسکون. صحیح ہے. اور وقف بالاسکان اس کو کہتے ہیں کہ جو کلمہ پہلے سے ساکن نہ ہو، ہم وقف کرتے ہوئے اس کلمے کو ساکن کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں، وقف بالاسکان. بات سمجھ آ رہی ہے. تیسرا ہے وقف بالابدال. وقف بالابدال کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے پر ہم وقف کریں اس کو ہم وقفاً تبدیل کریں، اس کلمے کو کیا کریں، تبدیل کریں. جیسے بارہ دن وقفاً، بارہ ہا سے تبدیل ہوا. اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے، ابداً وقفاً، ابدا الف سے تبدیل ہوا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، وقف بالابدال. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح وقف بالروم ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا. وقف بالروم کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے پر ہم وقف کریں اس کلمے کو ہم ساکن نہ کریں. ساکن، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کلمے کو ساکن نہ کریں بلکہ اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، حرکت کا ہم تیسرا حصہ ادا کریں. حرکت کا کتنا حصہ ادا کریں، تیسرا حصہ. اچھا، وقف بالروم جو ہے یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے، زیر اور پیش میں. چاہے ایک زیر ہو، ایک پیش ہو، 2 زیر ہو، 2 پیش ہو. ایک زیر ایک پیش کو اگر ہم وقف بالروم کریں گے تو اس میں بھی حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، ایک حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے. 2 زیر اور 2 پیش میں بھی اگر ہم وقف بالروم کریں گے تو اس میں بھی ایک حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح وقف بالاشمام ہے، 5ویں قسم. وقف بالاشمام جو ہے نا کیا نام ہے، یعنی وقف بالاشمام کا مطلب ہے کہ کلمے کو ہم ساکن کریں گے. کلمے کو کیا کریں گے، ساکن کریں گے. لیکن جس کلمے پر ہم وقف کر رہے ہیں اور جس کلمے کو ہم ساکن کر رہے ہیں اس کے اوپر پیش، ایک پیش یا 2 پیش ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کر دیں. وقف بالاشمام میں کلمہ ساکن ہوگا. وقف بالاشمام میں کلمہ ساکن ہوگا. ساکن ہونے کے بعد جو ہے نا ہونٹوں کو گول کر کے پیش کی طرف اشارہ کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. وقف بالروم کے اندر کلمہ ساکن نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. اچھا، وقف بالاسکان جو ہے نا کیا نام ہے، 3 حرکتوں میں ہوتا ہے. وقف بالاسکان 3 حرکتوں میں ہوتا ہے. اور وقف بالروم جو ہے نا کیا نام ہے، وہ 2 حرکتوں میں ہوتا ہے. اور وقف بالاشمام بھی جو ہے نا کیا نام ہے، پیش میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے، پیش میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. وقف بالاشمام بھی پیش میں ہوتا ہے. وقف بالاشمام صرف پیش میں ہوگا. وقف بالروم زیر اور پیش میں ہوگا. وقف بالاسکان 3 حرکتوں میں ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. وقف بالاشمام کس میں ہوگا، صرف پیش میں. وقف بالروم کس میں ہوگا، زیر اور پیش میں. وقف بالاسکان کس میں ہوگا، زبر زیر پیش تینوں میں ہوگا. زبر زیر پیش تینوں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو یہ بات آپ یاد رکھیں. ہم نے پڑھا تھا آئینہ تک. کہاں تک پڑھا تھا، آئینہ تک. آئینہ کے اوپر جو ہے نا ہم وقف کریں گے. دیکھو میں نے آپ کو جو ہے نا مد کی قسمیں بھی بتائی تھی، یاد ہے، مد کی قسمیں بھی بتائی تھی. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ مد کے جو نا محل مد 2 ہے. محل مد کتنے، ایک حروف مدہ ہے، ایک حروف لین ہے. حروف مدہ 3 ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو. پچھلی تختی میں آپ نے پڑھ لیا. صحیح ہے. کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے. بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا محل مد لین ہے. کیا ہے، لین. لین جو ہے نا کیا نام ہے، کس سے کہتے ہیں، واو ساکن ہو یا ساکنہ ہو، اس سے پہلے زبر ہو. اس سے پہلے کیا ہو، زبر ہو. یہ آپ نے تختی نمبر 8 میں حروف مدہ پڑھ لیے. تختی نمبر 8 کے اندر حروف لین بھی آپ نے پڑھ لیے. اور اس سے پہلے تختی نمبر 7 میں کڑی حرکات آپ نے پڑھے. تو کڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین، یہ محل مد ہے. کیا ہے،
صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کڑی حرکات کڑا زبر الف مدہ ہے، کڑی زیر یا مدہ ہے، الٹا پیش واو مدہ ہے، صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور حروف لین یہ دونوں کیا ہے؟ حروف مدہ اور حروف لین دونوں کیا ہے؟ محل مد۔ محل مد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس پر مد کیا جاتا ہے، جس پر کیا کیا جاتا ہے؟ مد کیا جاتا ہے، بات سمجھے نا؟ تو آئینہ کے اندر ہم دیکھیں گے حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا اینا، ادھر مد نہیں ہے۔ جب ہم نون کو ساکن کریں گے تو نون کو ساکن کرنے میں ادھر وقف بالاسکان ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وقف بالروم ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ادھر زبر ہے۔ وقف بالاشمام ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ادھر زبر ہے۔ وقف بالروم اس لیے نہیں ہوگا کہ زیر اور پیش نہیں ہے، وقف بالاشمام اس لیے نہیں ہوگا کہ پیش نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان، کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان میں ہم نے نون کو ساکن کیا، نون کو ساکن کرنے کے بعد اب پیچھے جو ہے نا کیا نام ہے؟ محل مد حرف لین ہے، کیا ہے؟ حرف لین ہے۔ اب لین کے اوپر ہم 3 قسم کے مد کر سکتے ہیں، کتنے قسم کے مد کر سکتے ہیں؟ قصر، توسط، طول، قصر، توسط، طول۔ قصر کا مطلب ہے آئینہ کے اگر ہم وقف کریں گے، عین ایک الف مد ہوا۔ توسط کا مطلب ہے عین، یہ توسط ہوا۔ طول کا مطلب کس طرح پڑھیں گے؟ عین، یہ کیا ہوا؟ طول، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، حروف مدہ اور حروف لین کے اندر فرق کیا ہے؟ یہ محل مد دونوں ہے۔ اس کے بعد جب حرف ساکن ہوگا وقف میں تو اس پر مد ہوگا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ حروف مدہ کے اندر جو محل مد ہوگا، حرف مدہ ہوگی محل مد، تو اس میں طول افضل ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے۔ اور لین کے اندر پہلے قصر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بھی، با زیر بھی، ہا کڑی زیر ہی، بھی، بات سمجھے نا؟ وقفاً بھی، وقفاً بھی۔ اب ادھر دیکھیے، یہ وقف بالاسکان ہوا، کیا ہوا؟ وقف بالاسکان۔ اب یہ کڑی زیر ہے نا، کڑی زیر کو ہائے ضمیر کے علاوہ کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش، وقف میں بھی اسی طرح پڑھے جائیں گے اور وصل میں بھی اسی طرح پڑھے جائیں گے۔ وقفاً بھی اسی طرح پڑھے جائیں گے اور وصلاً بھی اسی طرح پڑھے جائیں گے۔ صرف ہائے ضمیر کے اوپر اگر کڑی زیر یا الٹا پیش ہوگی تو ساکنہ ہوگی۔ لہو وقفاً لہ، بھی وقفاً بھی۔ اس کے علاوہ کڑی زیر ہائے ضمیر کے علاوہ کڑی زیر جہاں بھی آئے گا اس کو اسی طرح پڑھیں گے جیسے وصل میں پڑھا جاتا ہے۔ کڑا زبر جہاں آئے گا اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ ہاں، الٹا پیش جہاں پر آئے گا ہائے ضمیر کے علاوہ اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ کڑا زبر ہائے ضمیر پر نہیں آتا ہے، کڑا زبر ہائے ضمیر پر مذکر کی ضمیر یا زیر کی ہوگی یا پیش کی ہوگی۔ مؤنث کی ضمیر ہا کی ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ۔ مذکر کی ضمیر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زیر اور پیش کا قاعدہ کیا ہے؟ زیر اور پیش اگر ماقبل اس کا کوئی حرف ساکن ہو تو اس صورت میں صرف زیر اور پیش ہوگا۔ من ہو، جیسے من ہو، عن ہو، فی ہی، ماقبل ساکن ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہاں کے اوپر جو ہے نا کڑی زیر بھی نہیں ہوگی اور الٹا پیش بھی۔ اگر ماقبل ساکن نہیں ہوگا، ماقبل متحرک ہوگا تو پھر کیا ہوگی؟ کڑی زیر الٹا پیش، کڑی زیر الٹا پیش۔ یہ ماں بعد کی بات اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں وقف کے قاعدے آپ کو بتا رہا ہوں، کس کے؟ ماں بعد اگر ساکن ہوگا تو پھر اس صورت میں بھی اس کے اوپر کڑی زیر الٹا پیش نہیں پڑھا جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماقبل اگر ساکن ہوگا تب بھی کڑی زیر الٹا پیش نہیں ہے۔ اگر ماقبل متحرک ہو، لہو لام کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے۔ بھی، با کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فی ہی، ہا سے پہلے ساکن ہے نا، یا ساکنہ ہے تو اس میں کیا ہوا؟ ہا کے نیچے کھڑی زیر نہیں آیا۔ من ہو ماقبل ساکن ہوا، الٹا پیش نہیں آیا۔ عن ہو ماقبل ساکن ہوا، یعنی ہائے ضمیر سے پہلے ساکن ہوا، الٹا پیش نہیں آیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہائے ضمیر اگر اس کے نیچے کڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، وقف میں اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ کڑی زیر الٹا پیش ساکن نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں تل وو واو الٹا پیش وو وقفاً
तलवू युहयी या कड़ी ज़ेर ये वक्फन युहयी। अब समझ में आया नहीं आया? हाँ नहीं आया। लियसूउ वुजूहहु लियसूउ वक्फन लियसूउ। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? हाँ कड़ी ज़ेर उल्टा पेश कब साकिन होगा वक्फ में? जब हाय ज़मीर पर हो। किस पर हो? हाय ज़मीर के अलावा कड़ी ज़ेर उल्टा पेश साकिन नहीं होगी। बात समझे? तो यहाँ पर बिही में साकिन हुआ। क्यों साकिन हुआ? इसलिए कि हाय ज़मीर के नीचे है। सही है। अब जा के अंदर जो है ना क्या नाम है? मद्द मुत्तसिल है। कौन सी मद है? आपको मैंने बताया था हमज़ा और हुरूफ मद्द एक कलमे में होगा तो क्या होगा? मद्द मुत्तसिल। मैंने आपको कहा जब हमज़ा आएगी हुरूफ मद्द के बाद दो किस्म के मद होंगे। कितने किस्म के? मुत्तसिल या मुनफसिल। फिर इसमें फ़र्क क्या है? हमज़ा और हुरूफ मद्द एक कलमे में तो मुत्तसिल है, हमज़ा और हुरूफ मद्द अलग कलमे में तो मुनफसिल। मुनफसिल के माने फासले वाला, मुत्तसिल के माने मिला हुआ। यानी हमज़ा और हुरूफ मद्द मिले हुए हैं तो मुत्तसिल है, हमज़ा और हुरूफ मद्द अलग अलग है तो मुनफसिल है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जा के अंदर जो है ना क्या नाम है? मद हो रहा है। कौन सा मद है? मुत्तसिल है। दूसरी बात, इसके अंदर मद जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? हमज़ा की वजह से। किसकी वजह से? ये हमज़ा इसके लिए सबब है। इसके लिए सबब क्या है? हमज़ा। बात समझ में आ रही है? यानी मद्द मुत्तसिल के लिए यहाँ पर सबब क्या है? हमज़ा। बात समझे ना? अब जब हम इसके हिज्जे करेंगे तो हमने तो हमज़ा का नाम नहीं लिया ना। हमज़ा का नाम लिया नहीं लिया तो मद होगा नहीं। जब हम हमज़ा पढ़ेंगे तो मद होगा। हमज़ा जब तक हमने हमज़ा नहीं पढ़ा है तो मद नहीं। जब हमने हमज़ा पढ़ लिया तो मद होगा। बात समझ में आ रही है? मद्द मुत्तसिल कब होगी? जब हम हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा नहीं पढ़ेंगे तो मद नहीं होगी। मद किसकी वजह से हो रहा है? हमज़ा की वजह। किसकी वजह से? हमज़ा की वजह से। सही है। एक बात तो यहाँ पर जब हम हिज्जे करेंगे तो पहले हम मद नहीं करेंगे। मद क्यों नहीं करेंगे? जब तक हमने हमज़ा का नाम लिए है तो मद, जब हमज़ा का नाम लेंगे फिर मद करेंगे। एक बात। दूसरी बात, मद का नाम भी नहीं लेंगे। मद का नाम भी नहीं लेंगे। अब सुने हिज्जों के उसूल क्या है? नंबर 1 हुरूफ, नंबर 1, नंबर 2 हरकात, नंबर 2 हरकात, नंबर 3 वक्फ, नंबर 3 वक्फ। समझे? और सकता वक्फ के कायम मकाम है। सकता किसके कायम मकाम है? वक्फ के। तो सकते का नाम भी इसलिए लेते हैं कि सकता किसके कायम मकाम है? वक्फ के। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हिज्जों में हम जो है ना क्या नाम है? जज़म का नाम लेते हैं। हमज़ा नून ज़बर अन लेते हैं? नहीं लेते हैं। हिज्जों में हम तशदीद का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। हाँ हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना तशदीद का नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? जज़म जो है ना न ये हरकत है न ये हर्फ है, बल्कि निशानी है। क्या है? अलामात है, निशानी है। क्या है? बात समझ में आ रही है? इसी तरह तशदीद का नाम हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कि तशदीद जो है ना हर्फ है ना हरकत है, बल्कि क्या है? निशानी है। क्या है? अब समझ में आई बात? इसी तरह ये मद जो बना हुआ है ये भी ना हर्फ है ना हरकत है, बल्कि निशानी है। क्या है? या अलामात है, निशानी है। क्या है? समझा? जिस तरह हम जज़म का नाम नहीं लेते हैं, जज़म का नाम नहीं लेते हैं, तशदीद का नाम नहीं लेते हैं, इसी तरह मद का नाम भी नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो किस तरह ये करेंगे? इसके जीम अलिफ ज़बर जा, एक अलिफ मद किया, देखा? जीम अलिफ ज़बर जा, एक अलिफ मद। फिर जो हमज़ा पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर आ जा आ। अब समझ में आया? कौन सा मद हुआ? मुत्तसिल। मद क्यों हुआ? आगे हमज़ा आ रहा है। हाँ हमज़ा की वजह से ना। तो जीम अलिफ ज़बर जा, हमने हमज़ा पढ़ा है। अब मद होगा, ये मद असली होगा। क्यों मद असली होगा? हमज़ा नहीं पढ़ा है ना। हमज़ा यानी सबब नहीं आया, सबब शर्त नहीं आया। शर्त इज़ा फात शर्त फात अल मशरूत क़ायदा है। जब शर्त फौत हो जाएगा तो मशरूत फौत हो जाएगा। इस वक्त हमने हमज़ा का नाम नहीं लिया है तो इस वक्त ये मद असली है। क्या है? जीम अलिफ ज़बर जा, ये कौन सा मद है? मद असली। अब जब हमने हमज़ा पढ़ा, हमज़ा ज़बर आ, अब क्या बना? जा आ। क्यों? अब मद मुत्तसिल बना ना। मद मुत्तसिल
مد فرعی میں سے. کس میں سے ہے؟ مد فرعی میں سے. صحیح ہے. مد متصل کون سی مد ہے؟ مد فرعی ہے. سمجھا؟ تو جب تک مد متصل میں ہم نے حمزہ نہیں پڑھا ہے تو وہ مد متصل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سبب نہیں آیا، شرط نہیں آیا. جب ہم نے حمزہ پڑھا تو پھر مد ہوا. اب سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات. تو اب اس کے اندر مد کون سی ہوگی؟ توسط. کون سی مد ہوگی؟ مد متصل کے اندر توسط ہے. مقدار کون سی ہے؟ توسط ہے. طول بھی نہیں ہے، قصر بھی نہیں ہے. قصر پڑھنا لحن جلی ہے اور طول اس کے اندر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، طول روایت ورش میں اور قرات امام حمزہ میں جو ہے نا مد متصل مد منفصل سب میں طول ہے. سب میں کیا ہے؟ طول ہے. لیکن حفص کے نزدیک، ہم جو حفص پڑھ رہے ہیں اس کے نزدیک مد متصل میں مقدار کیا ہے؟ توسط ہے، طول. بات سمجھ میں آئی؟ اب جب اس کو ہم نے وقفاً ساکن کر دیا تو کون سا وقف ہوگا اس میں؟ وقف بالاسکان. کون سا مد ہوگا؟ یعنی حمزہ پر زبر ہے تو اس میں جو ہے نا وقف روم نہیں ہو سکتے، وقف بالاشمام بھی نہیں ہو سکتے. کون سا وقف ہوگا؟ اسکان. کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان میں حمزہ ساکن ہو گئی. حمزہ کیا ہو گئی؟ ساکنہ. اب حمزہ کی بات الگ ہے، حمزہ کی بات الگ ہے. اب اس میں دو مد جائز ہے. کتنے مد جائز ہے؟ کتنے مد جائز ہے؟ دو مد جائز ہے. تیسرا جائز نہیں ہے. قصر اس لیے جائز نہیں کہ مد متصل میں قصر جائز نہیں ہے. اور جب اس پر ہم وقف کریں گے تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، کون سا مد ہوگا اس پر؟ مد عارض سکون وقفی. کون سا مد ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون سا مد ہوگا؟ مد عارض سکون وقفی. مد متصل تو اس میں پہلے سے موجود ہے نا، ایک اضافی اس میں کون سا مد ہوا؟ مد عارض سکون وقفی. مد عارض سکون وقفی کے اندر تین وجوہ جائز ہیں. کتنے جائز ہیں؟ طول، توسط اور قصر. طول، توسط اور قصر. لیکن یہاں پر قصر نہیں ہوگا. اس لیے قصر نہیں ہوگا کہ یہاں پر حمزہ ہے. کیا ہے؟ حمزہ. مد متصل ہے. مد متصل میں قصر جائز نہیں ہے. صحیح ہے. مد متصل کے اندر توسط اپنا ہے اور توسط جو ہے نا کیا نام ہے، مد عارض سکون وقفی کی وجہ سے بھی ہوگا. ایک بات. دوسری بات، اس کے اندر طول ہوگا. طول کس وجہ سے ہوگا؟ مد عارض سکون وقفی کی وجہ سے. وقفاً اب جب وقف کریں گے تو اس مد کے اندر طول بھی ہو سکتا ہے. طول بھی جائز ہے. طول بھی کیوں جائز ہے؟ مد عارض سکون وقفی بنا یعنی سبب ساکن ہو گیا. سبب کیا ہوا؟ دیکھو دو سبب ہے، ایک حمزہ اور ایک سکون. تشدید بھی سکون میں داخل ہے، تشدید بھی. ان دونوں کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ایک جو ہے حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ سبب ضعیف ہے اور سکون سبب کیا ہے؟ قوی ہے. سکون کیا ہے؟ قوی ہے. تو سکون والے سبب میں طول ہوتا ہے. سکون والے سبب میں کیا ہوتا ہے؟ طول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حاجک دابۃ آل آنا، اس میں طول ہوگا. طول کیوں ہوگا؟ وہاں پر سبب کیا ہے؟ قوی ہے اور محل مد بھی قوی ہے. یعنی حروف مدہ اور سکون اصلی جمع ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ طول ہوگا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ حروف لین سکون اصلی جمع ہوگا اس میں طول بھی صحیح ہے، توسط بھی صحیح ہے. توسط اس لیے صحیح ہے کہ حروف لین جو ہے نا وہ محل مد ضعیف ہے. محل مد کیا ہے؟ قوی نہیں ہے، ضعیف ہے. بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ تو یہاں پر جو سکون ہے یہ سکون عارضی ہے. سکون کیا ہے؟ عارضی ہے. سکون عارضی حمزہ کے اوپر جو ہے نا کیا نام ہے قوی نہیں ہے. سکون اصلی حمزہ پر قوی ہے. اسباب کے اندر جو سبب قوی ہے سکون، وہ سکون اصلی قوی ہے. سکون عارضی قوی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن سکون کی وجہ سے اس میں کون سا مد ہوگا؟ طول ہوگا. کون سا ہوگا؟ اب سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد جی آ کے اندر دیکھیں. جی آ کے اندر رسم الخط میں الف بھی لکھا ہے. یہ رسم الخط میں الف لکھا جائے گا، پردے میں نہیں آئے گا. نہ ہجو میں آئے گا نہ پردے میں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ الف سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آتا. الف سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آتا. الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا. نہ زیر آئے گا نہ پیش آئے گا. نہ زیر آئے گا نہ پیش آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زیر ہوگا تو الف کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، الف سے پہلے پیش ہوگا تو الف کو واو سے تبدیل کرتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. تو اس وجہ سے الف سے پہلے زیر اور پیش نہیں آ سکتے. جب الف سے پہلے زیر آئے گا تو الف کو کس سے تبدیل کریں گے؟ یا سے. پیش آئے گا تو کس سے تبدیل کریں گے؟ واو سے تبدیل کریں گے. بات سمجھے؟ تو الف ہمیشہ اپنے سے ماقبل دو چیزیں چاہتا ہے. کتنی چیزیں چاہتا ہے؟ ایک یہ کہ الف اکیلے نہیں آئے گا، اپنے سے پہلے ایک حرف چاہتا ہے. نمبر دو، جو حرف آئے گا وہ حرف بھی مفتوح ہونا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟
یعنی الف اپنے سے پہلے حرف چاہتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اس حرف کو کیا چاہتا ہے، مفتوح زبر والا، صحیح ہے نا؟ تو یہ جی کے اندر جو رسم الخط میں لکھا ہے یہ الف نہ پڑھنے میں آئے گا نہ ہجوں میں آئے گا، صحیح ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، جیم یا زیر جی، کس طرح پڑھیں گے، جیم یا زیر جی، اور مد کتنا کریں گے، 1 الف، کتنا کریں گے، 1 الف۔ جب حمزہ پڑھ لیں گے نا، حمزہ کے بعد اس کے اندر جو ہے نا پھر کون سا مد ہوگا، مد متصل، کون سا مد ہوگا، مد متصل کے اندر مقدار کیا ہے، توسط ہے، مقدار کیا ہے، توسط ہے۔ تو جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، سمجھ آئے؟ اب جب اس پر وقف کریں گے تو وقف کے اندر مزید اس کے اندر طول بھی کر سکتے ہیں، قصر اس لیے نہیں کر سکتے کہ مد متصل ہے، توسط اس کے اندر پہلے سے موجود ہے اور وقف کی وجہ سے بھی توسط ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ اور طول اس میں وقف کی وجہ سے ہوگا، کس کی وجہ سے ہوگا، وقف کون سا ہے اس میں، وقف بالاسکان ہے، صحیح ہے؟ اور مد جو ہے وقف کی صورت میں مد کون سا ہوگا، مد عارض سکون وقفی، تو مد متصل اس میں پہلے سے موجود ہے جس کی وجہ سے قصر اس میں جائز نہیں ہے، اور طول اس لیے اس میں جائز ہے کہ مد عارض سکون وقفی ہوگا، کیا ہوگا، اب سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد ہارن، ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، ہارن وقفن ہار، اس میں کتنے وقف ہو سکتے ہیں، 2، کتنے وقف ہو سکتے ہیں، ایک وقف بالاسکان ہے، را کو ساکن کر دیا، اور ایک وقف بالروم ہے، کیا ہے، وقف بالروم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیر اور پیش میں وقف بالروم ہوگا، وقف بالاشمام اس میں نہیں ہے اس لیے کہ پیش نہیں ہے، تو وقف بالروم کی صورت میں ایک زیر کے تیسرے حصے کو ادا کریں گے، ایک زیر کے تیسرے حصے کو، تو جب اس پر ہم وقف بالاسکان کریں گے تو وقف بالاسکان میں اس میں 3 وجوہ جائز ہے، کتنے وجوہ جائز ہے، طول، توسط اور قصر، طول، توسط اور قصر، طول مقدم ہے، کیوں، یہ حرف مدہ ہے، اس کے بعد توسط، اس کے بعد قصر، اور جب اس کے اوپر ہم وقف بالروم کریں گے تو وقف بالروم میں طول بھی صحیح نہیں ہے، توسط بھی صحیح نہیں ہے، صرف کیا ہوگا، قصر ہوگا، قصر کیوں ہوگا، وقف بالروم کے اندر ہم نے حرکت پڑھی ہے، ساکن نہیں کی، جب ساکن نہیں کی تو مد فرعی کا سبب ہی نہیں ہے، مد فرعی کا سبب ہی نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ یہ جو 48 وجوہ بنتے ہیں نا، یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوگا، تو 48 وجوہ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ 48 وجوہ میں کون سی وجہ صحیح ہے، کون سی وجہ غلط ہے، انشاءاللہ بورڈ پہ پڑھاؤں گا آپ کو میں 48 وجوہ، صحیح ہے نا؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر آپ نے کیا خیال رکھنا ہے، ہارن کے اندر کون سا وقف ہوگا، وقف بالاسکان، دوسرا وقف کون سا ہوگا، وقف بالروم، وقف بالاسکان میں اس میں 3 وجوہ، طول، توسط اور قصر 3 مد کر سکتے ہیں، اور وقف بالروم میں صرف 1 مد ہوگا، کون سا ہوگا، مد اصلی، طول اور توسط اس میں نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ سبب نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ساکن ہونا کیا ہے، ضروری ہے، وقف بالروم میں ساکن نہیں ہو رہے، وقف بالروم میں ہم حرکت پڑھ رہے ہیں، حرکت کیا کر رہے ہیں، بولے بات سمجھ میں آ رہی، نارن، نارن، نون الف زبر نا، را دو زبرن، نارن وقفن، نارا، کون سا وقف ہے یہ، وقف بالابدال، کون سا وقف ہے، یعنی تبدیل ہوا نا، 2 زبر کس سے تبدیل، الف کس سے، بات سمجھ میں آئے کہ نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، وقف بالابدال، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نارن کے اندر جو ہے نا، نارن میں جب ہم وقف کریں گے تو اس میں کون سا وقف ہوگا، وقف بالابدال، کون سا وقف ہوگا، وقف بالابدال، اس کو وقف بالابدال کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ 2 زبر کس سے تبدیل ہوا، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، الف مد سے تبدیل ہوا نا، اور یہ مد اصلی کی قسم ہے، کس کی قسم ہے، مد اصلی کی صورت ہے، مد اصلی کی صورت اس کا نام کیا ہے، مد عوض، کیا نام ہے، مد عوض، یہ تنوین کے بدلے میں آیا ہے، کس کے بدلے میں آیا ہے، تنوین کے عوض میں آیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، مد عوض، بات سمجھے؟ خیرن، خیرن میں جو ہے نا کتنے وقف ہوں گے، 2، 3 وقف ہوں گے، کتنے وقف ہوں گے، 3، 2 نہیں 3، نمبر 1 وقف بالاسکان، نمبر 2 وقف بالروم، نمبر 3 وقف بالاشمام، کیوں، پیش ہے، پیش کے اندر کتنے وقف ہوتے ہیں، 3، ایک تو وقف بالاسکان ہوا، یعنی اس کو ساکن کریں گے، نمبر 2 وقف بالروم ہوا، نمبر 3 وقف بالاشمام ہوا، بات سمجھے؟ تو آپ سنیں اس کو، اس پر جب ہم وقف بالاسکان کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے نا کیا نام ہے، را ساکنہ ہو جائے گی وقف میں
اس سے پہلے حرف لین ہے، اور حرف لین محل مد میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ تو اس پر 3 قسم کے مد جائز ہیں. کتنے قسم کے مد جائز ہیں؟ نمبر 1 توسط، نمبر 1 قصر، نمبر 2 توسط، نمبر 3 طول. قصر کا نام میں نے پہلے لیا، پھر توسط، پھر طول. کیوں؟ یہ لین ہے، لین کے اندر قصر مقدم ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. مد کے اندر طول مقدم ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے. بات سمجھے؟ یہاں پر اب وقف الاسکان کی صورت میں کتنے وقف کریں گے؟ 3. خایا زبر خی، را دو پیش رون، خیرون وقفاً خیر، یا خیر ایک الف مد ہوا، خیر توسط ہوا، خیر طول ہوا. سمجھے؟ اور را جو ہے نا وقف میں ساکنہ ہو گئی، اس سے پہلے یا ساکنہ ہے تو ہمیشہ باریک پڑی جائے گی. ہمیشہ را وقف میں ساکنہ ہو گئی، اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکنہ ہے. را سے پہلے جب بھی یا ساکنہ ہوگی، اور یہ قاعدہ وقف میں ہے. یہ قاعدہ کب ہوتا ہے؟ وقف میں. تو یہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. یہ را کیا ہوگی؟ صحیح ہے. تو یہ وقف الاسکان کی صورت میں را باریک ہے. وقف الاسکان کی صورت میں را کیا ہے؟ باریک ہے. اور مد کتنے قسم کے ہوں گے؟ 3. قصر، توسط اور طول. وقف الاشمام کے موقع پر بھی را باریک ہے، را باریک ہے، اور اس میں مد کتنے ہوں گے؟ 3. کتنے ہوں گے؟ 3. وقف الاشمام کس طرح ہے؟ وقف الاشمام جو ہے وقف اسکان کی طرح. کس کی طرح؟ وقف بالاسکان کی طرح. را کو ہم ساکنہ کریں گے. را کو کیا کریں گے؟ ساکنہ. لیکن ساکنہ کے بعد ہونٹوں کو اشارہ دیں گے پیش کا. دیکھیں خیر، سمجھے؟ پیش نہیں پڑیں گے، صرف ہونٹوں کو گول کر کے اشارہ دیں گے. یعنی نابینا بندے کو پتہ نہیں چلے گا. جس بندے کو نظر نہیں آتا اس کو پتہ نہیں چلے گا. صحیح ہے. اچھا، اس کے اندر اس میں بھی وقف الاشمام میں بھی اس میں 3 مد ہوتے ہیں. کتنے مد ہوتے ہیں؟ قصر، توسط اور طول. قصر مقدم ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. خیر، پہلے خیر، خیر، خیر. بات سمجھ میں آئے؟ اسکان کی طرح فرق کیا ہے؟ صرف ہونٹوں کا اشارہ کرنا. صحیح ہے. تو اس میں بھی 3 مد کیا ہے؟ جائز ہے. وقف بالروم جب اس پر کریں گے تو ایک پیش کے تیسرے حصوں کو ادا کریں گے. تو را ساکنہ، جب را ساکنہ نہیں ہوگی تو اس پر کتنے مد ہوں گے؟ کتنے مد ہوں گے؟ بتاؤ نا. مد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ حرف لین ہے. حرف مدہ، حرف مدہ ہوتا تو ایک الف مد ہوتا. حرف مدہ ہوتا تو ایک الف مد ہوتا. یہ حرف لین ہے، اس میں مد نہیں ہوگی. کسی بھی صورت میں مد نہیں ہوگی. کیسے پڑھیں گے؟ خیر، خیر. را کے پیش کو پڑھا. قریب والے نے سنا، دور والے نے نہیں سنا. تو یہ وقف بالروم ہے. کیا ہے؟ وقف بالروم ہے. اس میں جو ہے کیا نام ہے، ہم مد کوئی بھی نہیں کریں گے. اس سے نہیں کریں گے کہ لین کے اندر مد اصلی بھی نہیں ہے. لین کے اندر مد تب ہوگا جب اس کے بعد کوئی حرف ساکن آئے گا. حمزہ آئے گا تب بھی مد نہیں ہوگا. شیء مد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتے ہیں نا. کیوں نہیں ہوتے؟ محل مد کے اندر لین ضعیف ہے اور اسباب مد کے اندر حمزہ ضعیف ہے. اور شیء میں دونوں ضعیف اکٹھے ہو گئے. دونوں ضعیف اکٹھے ہو گئے. جب دونوں ضعیف اکٹھے ہو گئے تو مد اس میں نہیں ہوگی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں. جاء کے اندر حروف مدہ جو ہے نا محل مد قوی ہے، حمزہ جو سبب مد ہے وہ ضعیف ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ توسط، طول نہیں ہو رہے. صحیح. آل آنا دابۃ، اس میں حرف مد بھی قوی ہے اور سبب مد بھی قوی ہے. جب دونوں قوی جمع ہو گئے تو ادھر کیا ہوگا؟ طول. کیا ہوگا؟ طول. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وما انزلہ، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، الف مدہ تو قوی ہے، مد منفصل میں محل مد قوی ہے. سبب مد کیا ہے؟ ضعیف ہے، حمزہ ہے. تو اس وجہ سے اس میں کیا ہوگا؟ توسط ہوگا. کیا ہوگا؟ توسط ہوگا. اور پھر انفصال کی وجہ سے، یعنی حمزہ الگ ہے اور حروف مدہ الگ ہے، اس وجہ سے اس میں قصر بھی، ایک الف مد بھی جائز ہے. ایک الف مد بھی جائز ہے. اور جاء کے اندر یعنی محل مد قوی ہے، سبب مد ضعیف ہے، لیکن ایک کلمہ میں اس میں قصر
جائز نہیں ہے قصر. وما انزل میں ایک کلمے میں نہ ہونے کی وجہ سے قصر بھی کیا ہے جائز ہے. داود یہ ایک پڑھاتا ہوں آپ کو, پھر آئندہ جو ہے نا کیا نام ہے انشاءاللہ آئندہ والے سبق میں مزید آپ کو پڑھاؤں گا, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. داود وقف الروم کے اندر را موٹی ہوگی, وقف الروم میں خیر میں را کیا ہوگی موٹی ہوگی, کیوں پیش پڑا گیا نا. ہاں اس کو کیا کہیں گے رام راما مضمومہ, رام راما مضمومہ. وقف الروم کی حالت میں پر پڑھی جاتی ہے. وقف الروم کی حالت میں بتایا میں نے, قاعدے بتائے تھے, تجوید والوں کو میں نے بتایا تھے, قرات والوں کو بھی بتائے تھے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. داود کے اندر دیکھو, داود میں 3 قسم کے وقف ہو رہے ہیں. کتنے قسم کے وقف؟ نمبر 1 داود کے دال کو ساکن کریں گے, وقف الاسکان ہے. نمبر 2 اس پر اگر وقف الروم کریں گے پیش ہو تو وقف الروم بھی کر سکتے ہیں. نمبر 3 وقف الاشمام بھی کر سکتے ہیں پیش ہے. سمجھا. وقف پہلی بات آپ یہ تھے کہ وقف الاسکان میں دال ساکن ہوا, دال ساکن ہونے کی وجہ سے 3 قسم کے مد اس میں ہوں گے, طول, توسط, قصر. میں نے طول کو پہلے بولا, پھر توسط بولا, پھر قصر بولا. کیوں؟ یہ جو ہے نا کیا نام ہے حروف مد ہے, الٹا پیش حروف مدہ ہے نا, محل مد ہے. محل مد کیا ہے حروف مدہ. الٹا پیش یہ واو مد ہے. الٹا پیش کیا ہے واو مد ہے, لین نہیں ہے. اس لیے اس میں اولا کیا ہے, افضل کیا ہے, طول ہے, پھر توسط ہے, پھر قصر ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے. تو وقف الاسکان کس طرح کریں گے؟ داود, پھر داود, پھر داود. سمجھے. دال پر قلقلہ ہوگا وقف میں, صحیح ہے. اچھا اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ دال الف زبر دا, واو الٹا پیش وو, داو, دال پیش دو, داود. یہ واو کو بعض جو نا داود, اودو حمزہ کا آواز نکال دیں, اس جگہ میں داودو پڑھ دیں. خیال کرو نا داو, وو پڑھنے, او نہیں پڑھنے, صحیح ہے. اس غلطی سے بچانا ہے. تو یہاں پر جو نا وقف الاسکان میں کتنے مد ہوں گے؟ 3. وقف الاشمام میں بھی 3 مد ہوں گے, طول, توسط, قصر. وہی فرق کیا ہے, صرف ہونٹ گول کر کے اشارہ کرنا ہے. وقف الاسکان کی طرح ہی پہلے طول کریں گے, پھر توسط کریں گے, پھر قصر کریں گے, اور ہر مرتبہ دال کو ساکن کر کے اس کے بعد ہونٹوں کا اشارہ کریں گے, ہونٹوں کو گول کر کے پیش کا اشارہ کریں گے. سمجھے. چوتھا اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے, تیسرا اس کے اندر وقف الروم ہے. کیا ہے وقف الروم؟ جو ہے وہ ایک پیش ہے, بھی ایک پیش کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے. کس طرح؟ ایک پیش کے تیسرے حصے کو. جب ایک پیش کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے تو دال ساکن نہیں ہوا. جب دال ساکن نہیں ہوا تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے دال ساکن ہوگا نا. جب دال ساکن ہوگا تو اس کے اندر جو ہے نا کون سا وقف یعنی مد کون سا ہوگا؟ مد عارض سکون وقفی. کون سا مد ہوگا؟ مد عارض سکون وقفی. مد عارض سکون وقفی کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے کتنے مد ہے؟ 3 مد ہے. اور جب ہم اس میں روم کریں گے تو دال ساکن نہیں ہوگا. دال ساکن نہیں ہوگا تو اس میں صرف ایک الف مد ہوگا. خیر کے اندر ایک الف مد نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے نا کیا نام ہے حروف لین تھا, حروف مدہ نہیں تھا. یہاں پر حروف مدہ ہے تو صرف ایک الف مد کریں گے, داود. سمجھے. روم, داود, روم یعنی داود. غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا؟ یعنی حروف مدہ کے بعد سبب ہے ہی نہیں. جب سبب نہیں ہے تو کون سا مد ہے؟ اصلی. کون سا مد ہے؟ اصلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی خیر کے اندر اور داود کے اندر وقف الروم میں کیا فرق ہے؟ وقف الروم میں یہ فرق ہے کہ خیر کے اندر وقف الروم میں کوئی مد نہیں ہوگا, اور داود کے اندر وقف الروم میں ایک الف مد ہوگا, یعنی قصر ہوگا, توسط اور طول نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے خیال اتنا کافی ہے.